الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جتنے بھی عبادات کرتا ہے ان تمام عبادات کا نچوڑ اور مغز دعا ہوتی ہے. دعا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرے اور اللہ کو ہی اپنا مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے اور اللہ سے مدد مانگے. دعا مانگنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. کتنا فرق ہے دنیا داروں میں اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. دنیا داروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو اللہ پھر ناراض ہوتے ہیں. پھر دنیا داروں سے مانگو، اگر تھوڑا مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، زیادہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. ایک وزیر صاحب نے کسی نے کہا ملنے میں کہ جی آپ مجھے 100 روپئے دے دیں. تو کہنے لگا تو نے مجھے سمجھا ہوا کیا ہے، میں اتنا گیا گزرا ہوں، 100 روپئے مانگتا ہے، تو نے میری بے عزتی کر دی. اور اگر کسی سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض. ایک آدمی نے کسی سے کہا مجھے 5 کروڑ روپیہ چاہیے. اس نے کہا یار تم میرا مذاق اڑاتے ہو، ناراض ہو گیا. تو کم مانگو تو ناراض، زیادہ مانگو تو ناراض. اللہ کی شان جدا ہے. اللہ تعالیٰ سے تھوڑا مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں. حدیث پاک میں جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اللہ سے مانگو اللہ وہ بھی خوش ہو کے دیتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں. ہم عرفات کے میدان میں تھے ایک مرتبہ، تو ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا یا اللہ بہت مقروض ہوں، مجھے دے 500 کروڑ روپیہ ہے. اب جو اس نے اونچی یہ دعا مانگی تو ایک بوڑھا قریب بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہتے ہوئے کتنے پیسے مانگ رہے ہو؟ کہتے بابا جی پریشان نہ ہو، آپ سے نہیں مانگے اللہ سے مانگے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں، جتنا مانگیں گے وہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی دیتے ہیں زیادہ بھی دیتے ہیں. مخلوق کو دیکھا کہ ناراض ہو کے دیتی ہے، اللہ ہمیشہ خوش ہو کے دیتے ہیں. ایک ہمارے دوست گاڑی چلا رہے تھے تو ایک جگہ پر لائٹ ریڈ لائٹ تھی تو گاڑی رک گئی. ایک فقیر نازل ہو گیا، اس نے مانگنا شروع کر دیا اللہ کے نام پہ دے دو دے دو. اس نوجوان نے کہا بابا معاف کرو، لیکن وہ ٹلنے والے تو نہیں ہوتے. مانگتا رہا مانگتا رہا. اب اس کی والدہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا بیٹا جب اتنا ہی محنت سے مالک کر رہا ہے تو اس کو دے دو، محتاج فقیر ہوگا، ضرورت مند ہوگا. اب اس بندے نے جیب سے 10 روپیہ یا 100 روپیہ نکالا
اور بڑے غصے سے اس فقیر کی طرف دیکھا کہ اس نے میری بات نہیں مانی اور ماں کی پریشر میں وہ پیسے اس کو دے بھی دیے. تو پیسے بھی دیے مگر ناراض ہو کے دیے. اللہ کی شان جدا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے نہیں دیتے، جب بھی دیتے ہیں بندے کو خوش ہو کے دیتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ذمہ دار لوگ اپنوں کو دیتے ہیں، پرائیوں کو نہیں دیتے. مثلا کسی کو حکومت مل جائے نا، ساری سیٹیں، سارے عہدے، ساری رعایتیں اس کی اپنی پارٹی کے لیے، اور دوسرا بندہ جو ہوتا ہے اس کے تو منہ سے نوالا ہی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان جدا ہے. اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرائیوں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں. بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں تمہارے بہکنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی چھتیں بھی سونے کی بنا لیتا. اس لیے مانگے انسان اس سے جو کسی کا محتاج نہیں. کئی مرتبہ دنیا والے مدد کرنا چاہتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، کہتے ہیں بھائی میں آپ کی مدد تو کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں خود اس وقت بہت مصیبت ہوں. اللہ تعالیٰ کی شان جدا ہے. اس سے جب مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، مگر لینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو اگر سعودی ایمبیسی سے ویزا لینا ہے نا تو خالی پاسپورٹ ان کو ہاتھ میں دے دیں تو ویزا نہیں لگائیں گے، کہیں گے یہ درخواست بھرو. اور درخواست بھرنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ اس میں غلط انفارمیشن دے دیں گے تو ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. درخواست ٹھیک بھرنی پڑتی ہے اور ٹھیک بھرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے کا نام ہے دعا. تو دعا کا فارم بھرنا پڑتا ہے اور ٹھیک طریقے سے بھرنا پڑتا ہے. جس نے دعا کو ٹھیک طریقے سے مانگ لیا اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے تم تو دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ با اختیار ہیں، اپنے وعدے کے سچے ہیں. بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا حلق سے نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ دل سے نہیں نکل رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ پھر ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. حجاج بن یوسف ایک بڑا سخت بادشاہ تھا، طواف کر رہا تھا. اس نے اندھے کو دیکھا کہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے بہائی دے دے، اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، میری آنکھیں ٹھیک کر دے، آنکھیں ٹھیک کر دے. تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ اندر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو کہا نہیں. تو اس نے کہا میرا نام حجاج بن یوسف ہے. اندھے نے تو پھر اس کے ظلم کی باتیں سنی ہوئی تھی، وہ ڈر گیا کہ آج کس ظالم سے واسطہ پڑ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میرے 7 چکر میں سے 5 باقی رہتے ہیں، اگر اس وقت تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہو جائے تو تجھے میرے قتل کروا دیں. اور ایک سپاہی کو متعین کر دیا کہ بوڑھا بھاگ لینے پائے یہاں سے. اب اس وقت طواف پھر شروع کر دیا. بوڑھے کی تو حالت ہی بدل گئی. یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو جان کا سوال ہے، میری زندگی کا مسئلہ ہے. اتنا تڑپ کے دعا مانگی کہ حجاج بن یوسف کے طواف ختم ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا کی. حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ دیکھو جیسے دوسرے کا دعا مانگ رہا تھا نا، ساری زندگی اس طرح بیٹھ کے مانگتا رہتا تجھے بینائی نہ ملتی، اس لیے کہ اس دعا کے ساتھ تیرے دل کی طرف شامل ہے. جب دل کی طرف شامل ہوتی ہے اللہ تب دعا قبول فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا، دعا مانگ رہا تھا.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ آپ کا بندہ آپ سے دعا مانگ رہا ہے، آپ اس کی دعا کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلیم جس بندے کا دل کسی غیر میں اٹکا ہوا ہو نا، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کو کہو پہلے دل خالی کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو بتایا کہ تیری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تیرا دل کسی میں اٹکا ہوا ہے۔ اس چرواہے نے اس گناہ سے توبہ کی اور پھر دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ تو دعا قبول کرنے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہماری ہی اپنی طرف سے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے سیاہ کارنامے ہوتے ہیں، کرتوت ہوتے ہیں، حرکتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے دعائیں رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں اور اولیاء اللہ میں فرق یہ ہے کہ ہم دل کو صاف نہیں کرتے اور اللہ سے مرضی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کے شرما جاتے ہیں، ان کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دعا قبول کروانا بہت آسان کام ہے، مگر دعا کے فارم کو ٹھیک پر کرنا پڑے گا۔ دل کی گہرائی سے دعا نکلے، تڑپ کے نکلے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ محفل دعا ہے، اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم دعا مانگے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے، اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھے۔ دیکھیں بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو شروع میں ماں کہتی ہے نہیں دینی، وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، امی 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 پکارتا ہے، کوئی نہیں خیال کرتا کہ کوئی مہمان عورت بھی آئی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے، یہ کام میں مصروف ہے نہیں، وہ تڑپ کے روتا ہے، اور اس کے رونے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ماں ملا کر اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دینا چاہتے ہیں، ہم تڑپ کے مانگیں گے تو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے اللہ عطا فرما دیں۔ ہر طرف سے امیدیں توڑ لیں اور ایک اللہ سے امیدیں جوڑ لیں۔ جو ہمارا معاملہ ہے اللہ ہی نے سنبھالنا ہے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر غیرت جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ ایسا بندہ آپ کو ہوں اور جا کے غیر سے مانگو گے مجھے شرم آتی ہے، تمہیں سے مانگیں گے جو ہلو گے تمہارے در سے ہلاؤ لگی ہے۔ بس آج کی اس محفل میں دلوں میں ارادہ کر لیجیے کہ ہم نے اپنے رب کو منا سوچنا ہے، اللہ کو منا، اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں رب کا در دکھایا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بندوں اس در کے سوا دوسرا کوئی در نہیں۔ محترم جماعت، روٹی کا جو سائل ہوتا ہے نا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک دروازے پہ جاتا ہے نہیں ملتا، دوسرے پہ چلا گیا، تیسرے پہ چلا گیا، چوتھے پہ چلا گیا، اس کو کوئی مسئلے نہیں ہوتے۔ مسئلہ ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے۔ اب اس دروازے سے اگر خالی اٹھ گئے تو ہمیں کوئی دوسرا دروازہ نہیں جہاں سے کچھ ملے گا۔ تو اس لیے یہ دعا جو مانگنی ہے نا، یہ دل کی گہرائی سے مانگنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک دل سے بالکل منقطع ہو جائیں، خوب اللہ کو منائیں،
مومن بندہ جب اپنے گناہوں سے نازک ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ موتیوں کی طرح ان آنسوؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا داروں کو ہم نے دیکھا کہ ان سے آپ کوئی چیز مانگیں ایک دفعہ دے دیں گے، دوسرے دفعہ مانگیں تو بوجھ محسوس کریں گے، اور تیسرے دفعہ مانگیں تو بہانہ بنا دیں گے، اور چوتھی دفعہ مانگیں تو ملنا ہی چھوڑ دیں گے، فون اٹھانا ہی چھوڑ دیں گے۔ اور کہیں گے دیکھو جی ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ تو دنیا داروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہر وقت مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بدا ہے، جو بندہ اللہ سے ہر وقت مانگے اور ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ اسی کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ہے میرا دوست، میرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا، جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مانگتا ہے، اس کو میں عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اتنا بڑا عظیم مجمع، مختلف شہروں سے، مختلف خاندانوں سے لوگ چل کے آئے ایک جگہ پر اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے۔ اب سب مل کر جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اور حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مجمع کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو ہمیں تو ایک اور سنہری موقع مل گیا، ایک اور گولڈن چانس مل گیا زندگی میں۔ اور پھر اللہ والوں کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ جگہ تو ہمارا مرکز ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، تم کی وجہ سے بھی برکتیں ہیں، مجمع کی وجہ سے بھی برکتیں ہیں، اللہ کے گھر کی وجہ سے بھی برکتیں ہیں، تو کئی برکتیں شامل ہیں۔ اس لیے اس موقع پہ خوب اللہ سے مانگیں گے۔ اور سچ بات بتاؤں کہ اس مجمع کی دعا کا تو ہمیں خود انتظار رہتا ہے سارا سال، کہ کب ایک لمحہ آئے گا اور ہم دعائیں مانگیں گے اور اللہ ہمارے کاموں کو سنوار دیں گے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم وقال اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم آپ کی نعمتوں کے پلے ہوئے بندے ہیں،
ہم سے تو دودھ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن جہنم اللہ قیامت کے دن کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ ہم کا ذہن فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، قیامت کے دن ہمیں اس کا سایہ عطا فرمائیے اور اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ رب کریم مہربانی فرمائیے، ہمارا آج اس بچے کی طرح ہے جو نجاست کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ہر بندہ اس کو گھور کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم سے بو آ رہی ہے جاؤ یہاں سے، بو آ رہی ہے جاؤ یہاں سے۔ وہ بچہ سب سے پریشان ہو کے بالآخر ماں کے پاس آتا ہے، امی ہر کوئی مجھے کہہ رہا ہے بو آ رہی ہے، امی مجھے صاف کر دیجیے۔ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، اس بچے کو دھو دیتی ہے، صاف کپڑے پہنا دیتی ہے، سارے لوگ اسی بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ میرے مولا ہم بھی گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو نجس کر بیٹھے، اے اللہ آزائے جسم کو نجس کر بیٹھے، اے اللہ یہ بھی تیری شان ہے کہ تم نے اس نجاست کی بو کو روکا ہوا ہے، ورنہ تو کوئی ہمارے چہرے سے تھوک نہ گوارا نہ کرتا۔ اے اللہ اب اس نجاست کو دھو دیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے، اور اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ میرے مالک آپ کے لیے گناہوں کو معاف کرنا بہت آسان ہے، ہمارے گناہوں کو آپ نیکیوں میں تبدیل فرما سکتے ہیں۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما، دینی پریشانیوں کو دور فرما، رزق کی تنگی کو دور فرما، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں قلت سے محفوظ فرما، ہمیں قلت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرما، پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما، میرے مولا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان ماں باپ کے لیے بچوں کے نیک رشتے آسان فرما، اور ماں باپ کو بچوں کے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رب کریم جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ وہ آپ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، آپ کے در میں آ کر اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ بھکاری ایک سخی کے دروازے پہ جمع ہو چکے ہیں، کمزور ایک کبھی کے دروازے پہ حاضر ہو چکے ہیں، بندے پروردگار کے دروازے سے حاضر ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ تیری تو اربوں خربوں مخلوق ہے مگر ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اور اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ بنی اسرائیل کا بندہ جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا وہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، رستے میں موت آ گئی، بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اے اللہ ہم تو آپ کے ان نیک لوگوں کے مجمع میں آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا ہمارا چل کے آنا بھی قبول کر لیجیے اور ہماری حاضری کو پسند فرما لیجیے، اور اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما لیجیے، رب کریم یہ بندے کتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تھک تھکا کے آئے ہیں، اے اللہ یہاں پر آ کر مشقتیں اٹھائیں، میرے مولا آپ کے گھر میں رہے، اے اللہ اب آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ان بھکاریوں کو خالی نہ بھیجیے، ان ملکوں کو خالی نہ بھیجیے، اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاتح ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس بنیادار سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں اگر آپ نے دروازہ کھول گیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، اے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجیے اور ہمیں سعید بندوں میں شامل فرما لیجیے،
ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، رب کریم کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی فرما دیجیے۔ اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والی ذات ہیں۔ اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجیے، ہم نے بہت ٹوکرے کھائی ہیں، دھکے کھائے ہیں، اور بالآخر اب تیرا رب نظر آیا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اصل بندہ نواز میں۔ اے اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، اور ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ رب کریم اے اللہ آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، آپ ہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں، ڈھونڈیں تو کہاں جو کے ڈھونڈیں۔ اے اللہ آپ ہی کا در ہے، اے اللہ آپ کے در پہ حاضر ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو آپ راضی ہو جائیے۔ ایک اعرابی نے دعا مانگی تھی، اللہم اغفر اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اور اے اللہ اگر معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ میرے مالک مان جائیے، اپنے بندوں کے اوپر رحم فرما لیجیے۔ میرے مولا ہم نے کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزار دی ہے، ہمارے پاس عمل تو کوئی اور نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اتنا ضرور ہے اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے ہیں، ہمارے اس عمل کی لاج رکھ لیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ دنیا دار لوگوں کے ہاں کوئی نوکر عمر کام کرتے کرتے عمر گزار دیتا ہے، وہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں کہ اب تو یہ بوڑھا ہو گیا خدمت کرتے کرتے۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، جب ان کے غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بادشاہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے یہ بندے آپ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، اللہ آپ ہمیں گناہوں سے آزاد فرما دیجیے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے آزاد فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی معاف فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جو نسلی غلام ہوتے ہیں لوگ ان کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں۔ اس کا باپ بھی ہمارا خادم تھا، اس کی ماں بھی ہمارے گھر کام کرتی تھی، ان کی اولاد ہے، نکھٹو صحیح چلو اس کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے والدین بھی آپ کے غلام تھے، آپ کے در پہ جھکتے تھے، ہماری والدہ بھی آپ کے در پہ جھکتی تھی۔ اے اللہ ہم نسلی غلام ہیں، نکھٹو ہیں، مگر اللہ آپ کو قبول کر لیجیے۔ اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، پروردگار عالم آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے، میرے کو اللہ رحمت فرما دیجیے۔ رحمت کا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، یہ قطرہ مل جائے مینوں
کہ کم بن جاوے میرا اللہ ہمارا کام تو ایک قطرے سے بن جانا ہے، ایک نظر سے بن جانا ہے، بلکہ آپ کی نیند نگاہ سے ہمارا کام بن جانا ہے۔ اے اللہ رحمت کی وہ نظر کر دیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ رب کریم ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرما دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے، ہمیں اپنی غریبی کا صدقہ دے دیجیے، اللہ میں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجیے، ہمیں اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجیے، اللہ رحمت کی نظر کر دیجیے۔ میرے مولا ہم اپنے عملوں سے جنت کو حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ ہم فقیروں کو صدقے میں جنت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ توبہ قبول فرما لیجیے۔ اگر آپ نے ان نوجوانوں کی توبہ کو قبول نہ کیا، اے اللہ شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، جوانی ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ رحمت فرما دیجیے، اللہ کرم کر دیجیے۔ میرے مالک بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ آپ ہی نے قرآن مجید میں فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو یہ گناہ قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلیں گے۔ اللہ میں کتنی شرمندگی ہوگی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ میں تمہاری خاطر ساری عمر روتا رہا، رب امتی کہتا رہا، تم نے میرے آنکھوں کی قدر نہ کی، تم نے ان کی لاج نہ رکھی، تم کن کاموں میں پڑ گئے۔ اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچا لیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جب بندہ کسی ناموافق چیز کو دیکھتا ہے تو چہرہ اس کا جو ہے اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، تم قیامت کے دن میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا۔ میرے مولا مجھے معاف کروا دیجیے، اللہ گناہ معاف کروا دیجیے۔ ہم قیامت کے دن آپ کے معبود کی دیدارداری نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے میرے گناہوں کو دیکھیں اور ان کا دل آبودہ ہو۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، رحمت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے نام اعمال کے جتنے گناہ ہیں سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اور اے اللہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ بھی تو کسی کام کی نہیں ہے، اے اللہ پھر بھی اس کو قبول فرما دیجیے۔ اللہ اگرچہ سودا کسی کام کا نہیں مگر آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ آپ تو شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، اپنے بندوں پہ کرم فرما لیجیے۔ یہی سوچ کے کہ ان کا میرے سوا کوئی نہیں، میں ان کو قبول نہیں کروں گا تو یہ کہاں جائیں گے۔ اللہ آج اس مجلس میں مانگی سب دعائیں قبول فرما، جو
جو احباب تو قبول سے آئے ہیں ان کے دل کی جو تمنائیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، ہم سے وعدے لیے، یہ جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ، بھائی، دوست، احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما، اور جن کی آپ نے بخشش کر دی اللہ کو ان کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے محترم قاری یاسین صاحب کے ایک بیٹے شہید ہو گئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اور حضرت قاری صاحب کے لیے اس غم کو برداشت کرنا آسان فرما، اور اے اللہ ان کے جو باقی اولاد ہے ان میں وہ اہلیت پیدا فرما کہ وہ ان کے کام کو سنبھال سکیں، اور قیامت تک کے لیے ان کے قرآن کے فیض کو جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے بار بار ہم نے کہا، اے اللہ تو ان کی حاجات کو جانتا ہے، سب کی حاجات کو اللہ اپنی رحمت سے پورا فرما۔ پروردگار عالم، اس جگہ کو قیامت تک کے لیے شاد و آباد فرما۔ حضرت محمد شاہ احمد برکاتہ کے فیض کو اللہ اپنی قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ اے اللہ اب سے لے کر قیامت تک جو نیک روحیں آنے والی ہے ان سب کو حضرت شاہ صاحب کی آنے والی نسلوں میں پیدا فرما۔ پروردگار عالم، اس جگہ کے فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ اے اللہ ہمارے یہاں کے بزرگ فضل علی قریشی تھے، میرے مولا ہم فضلی ہے، اللہ تو بھی ہم پہ فضل فرما دے، اللہ ہم فضلی ہے تو بھی ہم پہ فضل فرما دے، میرے مالک ہم فضلی ہیں تو بھی ہم پہ فضل فرما دے۔ ہمیں اپنی محنتوں سے کچھ نہیں ملنا، اپنے فضل سے آپ نے دینا ہے، اللہ ہم پر فضل فرما دیجیے اور ہماری جھولیاں بھر دیجیے۔ اے اللہ ہم کمزوروں پر ترس کھا لیجیے، ہم اے اللہ مسکینوں پر ترس کھا لیجیے، اے اللہ ہم گناہگاروں پر ترس کھا لیجیے اور ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو خانقاہ کی تعمیری ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما، جو ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ انتظامیہ کے وہ لوگ جو اس اجتماع کی اجازت دیتے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو MLA MP حضرات اس خانقاہ کے کاموں کو سعادت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنی رحمت سے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔